وہ جو ایک بڑا خاص واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ سیدنا احمد کبیر رفاعی روضہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو دست اقدس کا باہر آنا، یہ ہم نے واقعہ سنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک باہر تشریف لائے، تو یہ اس واقعے کی کہاں تک سچائی ہے، اس بارے میں ضرور ارشاد فرمائیں۔ حافظ صاحب 555 ہجری میں سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ نے جو حج کیا ہے، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے ساتھ مدینۃ المنورہ پہنچتے پہنچتے 90,000 کا مجمع مدینے میں داخل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ جو ہے مدینۃ المنورہ میں حاضر خدمت ہوئے جی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ایک عربی شعر پڑھا، میں چاہوں گا کہ وہ شعر بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ آپ نے فرمایا فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، یا رسول اللہ جب میں دور ہوتا تھا تو اپنی روح کو آپ کے پاس بھیج دیتا تھا۔ تقبل الارض عنی وہی نائبتی، یا رسول اللہ میری روح آپ کے مدینے کے ذروں کا، آپ کے مدینے کی زمین کے بوسے لیتی تھی۔ اور وہذہ دولت الاشباح قد حضرت، یا رسول اللہ اب تو میرے جسم کی باری آ گئی ہے، میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتئی، یا رسول اللہ اب آپ اپنا دست اقدس باہر نکال دیجئے تاکہ میں آپ کے دست اقدس کا بوسہ لے لوں۔ سبحان۔ اب یہاں پر حافظ صاحب یہ ہوتا ہے، اس طرح کی جو اولیاء کرام کی کرامات ہیں جی اس میں دو پہلو ہیں۔ جی، ایک تو اس ولی کی کرامت ہے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر پوری کتاب امام سیوطی نے لکھی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو 13ویں 14ویں صدی کے بعد کے لوگ ہیں یہ ان کی اختراعات ہیں۔ اللہ، میں یہ چاہوں گا کہ میری اس بات کو ان سب لوگوں کے لیے دعوت فکر سمجھا جائے جی، اور اس کو ہلکا نہ لیا جائے۔ واہ، میں 9ویں صدی ہجری کے بزرگ کا حوالہ دینے لگا ہوں، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ، انہوں نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک، اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنفس نفیس ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا انہوں نے کہا ممکن ہے۔ اور حافظ صاحب بڑی عجیب بات لکھی ہے، آپ نے بہت سارے بزرگوں کے حوالے دیے اور اسناد ذکر کی امام سیوطی نے، اور آپ جانتے ہیں امام سیوطی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، جو لوگ سنیں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کون آدمی ہے۔ آپ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، آپ نے فرمایا سب سے پہلی دلیل میں خود ہوں، فرمایا کہ میں نے 75 مرتبہ رسول اللہ کی جاگتے ہوئے زیارت کی ہے، سبحان اللہ، اور پھر بہت سارے بزرگوں کا تذکرہ کیا، میں اس طرف نہیں جاتا۔ پھر اسی آپ کی خاص کرامت پر کہ رسول اللہ نے اپنا دست اقدس نکالا، نکال کر آپ کو تھمایا، آپ نے چوما، اور چوم کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ معروضات پیش کی، وہ میں آگے عرض کروں گا۔ نبی پاک نے کچھ ملفوظات ارشاد فرمائے، اسی پر آپ نے ایک کتاب لکھی الشرف المحتم، 9 صفحوں کا چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں امام سیوطی نے اس کی اسناد ذکر کی ہیں۔ صحیح، اس کی اسناد کیا ذکر کی ہے، آپ کو حیرت ہوگی، 3 اسناد ذکر کی ہیں۔ ایک سند میں امام شمس الدین جزری، جن کی تجوید کی کتاب ہر قاری پڑھتا ہے، واہ واہ، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، بہت اچھے، اگر وہ تجوید پڑھے گا، چاہے 6 ماہ کا کورس کرے، چاہے سال کا کرے، چاہے 2 سال کا، چاہے 10 سال کا کرے، وہ امام شمس الدین جزری کی تجوید کی کتاب پڑھے گا۔ بہت اچھے۔ امام سیوطی نے اس واقعہ کی سند میں ایک سند امام شمس الدین جزری سے لائی ہے، اور ایک سند حضرت شیخ عدی بن مسافر سے لائی ہے، سبحان اللہ، اور شیخ مسلی سے لائی ہے۔ شیخ عدی بن مسافر کون ہے؟ یہ خود اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، سبحان اللہ، اور ان کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ باجت الاسرار میں امام شتنوفی نے لکھا ہے کہ یہ پتھروں پر بیج پھینک کر وہاں پر دانا اگا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا تھا، اور حضور غوث پاک کے پروردہ ولایت تھے، حضور غوث پاک کی نگاہ عنایت سے ان کو ولایت ملی تھی۔ ایک سند کے اندر ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے، سبحان اللہ، اور آپ کو حیرت ہوگی، سامعین کو بھی حیرت ہوگی، تیسری سند میں پیرے پیرا، میرے میرا،
شہباز لامکانی، واہ، قندیل واہ، نورانی، سبحان اللہ، حضور سیدنا و سندنا سبحان شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود ہیں، واہ واہ جو کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا واہ واہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس نکالا اور نکال کر ان کو تھمایا. اب سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا شیخ احمد، اے میرے پیارے بیٹے، میری یہ جو تمہارے ساتھ بیعت ہے، اس بیعت کے تمہیں دو فائدے حاصل ہوں گے. قیامت تک جو لوگ تمہارے سلسلے میں داخل ہوں گے ان سب کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور تمہارے وجود سے اللہ زمین والوں کو بھی فائدہ دے گا، واہ واہ، آسمان والوں کو بھی فائدہ دے گا، اور قیامت تک تمہاری اولاد کے لیے میری یہ بیعت ثابت رہے گی. واہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 42 سال تھی اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر مبارک 82 سال تھی. اس پر اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. کتنے حضرت احباب نے وہاں اس وقت یہ منظر دیکھا؟ کوئی اس طرح بھی کوئی روایت ہے؟ کم و بیش 9000 لوگ موجود تھے. 9000 لوگ. یہ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، میں چاہوں گا کہ اس کتاب بڑی ہی نایاب کتاب ہے، المعارف المحمدیہ اس کتاب کا نام ہے، سبحان اللہ، فی الوظائف الاحمدیہ. یہ شیخ احمد کبیر رفاعی کے بھانجے ہیں، واہ واہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور بہت بڑے عالم ہیں. واہ، اس میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ 9000 صلحائے امت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اور اللہ، اس کتاب میں ایسے ایسے اولیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے کہ جو کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کے مبارک ہاتھ مبارک کو دیکھ کر کتنے اولیاء کرام کو وجد میں آتے ہوئے دیکھا اور ان پر وجد کی کیفیات طاری ہو گئی. اور کتنے اولیاء کرام تو ایسے بھی ہیں کہ شیخ، میں نام لوں گا ان کا، شیخ عبد السمیع ہاشمی العباسی، یہ سید احمد کبیر رفاعی کے ایک نسبت سے استاد بھی ہیں. سبحان اللہ، انہوں نے بھی دیکھا اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست اقدس سورج سے زیادہ چمکدار تھا، سبحان اللہ، اور اس کا بوسل یہ شیخ احمد کبیر رفاعی نے. سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، یہ کوئی ایسا کوئی یوں سمجھیے کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ کوئی اختراع نہیں ہے پاکستان ہندوستان کی. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ فتاوی شریف کی 22ویں جلد کے اندر کیا ہے. جیسا کہ حضرت آپ نے شروع میں ممکنات تو بتا دیے نا کہ پیارا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے، مگر پھر بھی کچھ لوگ کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، وسوسے آتے ہیں کہ یار بڑے بڑے صحابہ کرام حضور کے ظاہری وصال کے بعد آپ کے مزار پہ حاضر ہوئے، اہل بیت اطہار حاضر ہوتے رہے، ان کے لیے 10 مبارک باہر نہیں تشریف لائے، تو مطلب ان کے لیے کیسے آ سکتے ہیں؟ اور اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں ان کو آپ ایک دو لائنوں میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے، میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ ما جاز للنبی معجزۃ فہو جاز لولی کرامۃ، جو نبی کے لیے بطور معجزہ کے جائز ہے وہ ولی کے لیے بطور کرامت کے جائز ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا تو وہ نماز ادا فرما رہے تھے، میں جب بیت المقدس میں پہنچا تو میرے پیچھے تھے، میں جب 7ویں آسمان پر پہنچا تو وہاں تھے. آپ صحابہ کی بات کو تو ایک لمحے کے لیے سائڈ پر لے جائیں نا، اللہ، آپ جہاں سے اعتراض کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا نیچے، یعنی جو لوگ آپ کو اعتراضات کرتے ہیں یا جن لوگوں کا اعتراض آپ پہنچا رہے ہیں وہ نیچے، جی میں اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں. کیا کہنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ وہاں بیت المقدس میں موجود تھے، اپنی پیدائش گاہ پر موجود تھے. بخاری و مسلم سے پڑھ رہا ہوں. وہ آج کل وہ ایک مقولہ مشہور ہے 2+2=4، یہ 2 اور 2 4 والی بات ہے بھائی. یہ کوئی دور کی بات نہیں کر رہا، کوئی قیاس مقیس علیہ والی باتیں میں نہیں کر رہا، بلکہ یہ نبی پاک خود فرماتے ہیں میرے ساتھ ہوا ہے. تو جب نبی پاک کے ساتھ ہوا انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو یہ 14ویں صدی کے 13ویں صدی کے ملے ملوڑے یہ اعتراض کرتے اور کہتے کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. جس مسئلے پر رسول اللہ اعتراض نہ کریں صاحب شریعت ہو کر، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سن رہے ہیں، حضرت عمر فاروق نبی پاک سے سن رہے ہیں، حضرت عثمان غنی سن رہے ہیں، مولا علی سن رہے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ رک جائیے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی برق رفتاری بھی ذہن میں ہوگی سننے والوں کے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ انہوں نے نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنے وصال کے بعد بھی اپنی قبروں سے باہر اللہ کی عطا سے تشریف لا سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ صحابہ کا عقیدہ ہے بلکہ خود رسول اللہ کا عقیدہ ہے، خود نبی پاک کا عقیدہ ہے. میں یہاں پر صرف ایک آخری بات عرض کر دوں کہ وہاں پر آتش دوزخ، یہاں احمد رضا والے
منافق کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ یہ بہجت الاسرار میں جو بیروت سے جو بہجت الاسرار شریف چھپتی ہے اس کے صفحہ نمبر 30 پر باقاعدہ طور پر یہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں مؤسسۃ الشرف سے جو لاہور سے جو عربی کتابیں چھپتی ہیں اس کی جو چھاپا ہے بہجت الاسرار کا، اس کا صفحہ نمبر 33 ہے۔ اس پر باقاعدہ موجود ہے کہ جب حضور پیر پیرا میر میرا شہباز لامکانی قندیل نورانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نے یہ اعلان فرمایا، قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، اللہ کی عطا سے اور رسول اللہ کی نگاہ سے۔ یہ باقاعدہ بہجت الاسرار میں موجود ہے کہ اللہ کی عطا سے اور رسول اللہ کی نگاہ سے، اور اس پر آپ مامور تھے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اگر یہ نہ کہتے تو آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، ورنہ یہ حکم عدولی ہو جاتی۔ آپ نے جب یہ کہا تو آپ ام عبیدہ میں سید احمد کبیر رفاعی بہت پیاری بات ام عبیدہ میں آپ جو ہے وہ درس دے رہے تھے اپنے مریدوں کو، آپ نے فوراً اپنی گردن جھکائی تو آپ کے مریدین نے پوچھا قبلہ یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میرے بھائی سید عبد القادر جیلانی نے یہ اعلان کیا ہے تو میری گردن پر بھی اس کا قدم ہے، میں نے اپنی گردن اس کے سامنے عز کے ساتھ جھکا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔